اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 2واں مہینہ صفر المظفر کا 3 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نام پر قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنایا تھا۔ یہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر اور شرک پر جمع رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لہٰذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ دوواں قصہ، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ انسانی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش اور طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ 3واں قصہ، ایک فرس کے بارے میں۔ سامان کا عیب ظاہر کرنا۔ عیب کا تو کیا تو کمیاں ہتی نہیں کوستو سامان میں اس کا ظاہر کرنے کے بارے میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلہ بچھانے والے سے فرمایا، تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھیگے ہوئے گلے کو تو اناج کو سے تو ہتا ہے نہیں اسے، اس بھیگے ہوئے گلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث 295 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں گے تو
جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر 1 سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ شعب الایمان 6427 کے ریفرنس میں سے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز روئے آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجیے، تو اس کا عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجیے، پھر اس کا عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیات کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ ترمذی 2915 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرتے ہیں تو ہم نا کو قرآن کو سفارش کرتی کر بول کو قیامت کے دن ایسا۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے نکاح میں 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہوں اور وہ ان کے درمیان رات گزارنے اور نان نفقہ میں انصاف اور برابری کا معاملہ نہ کرے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ ترمذی 1141 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو گے جیسے کعبہ شریف کی نقش و نگاری کی جاتی ہے۔ طبرانی کبیر 270 ابو زحیفہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں بہت سی میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ سورہ زخرف 70/2 70/3 آیات میں ہے سو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزار پانی کی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث میں 5737 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔
ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے ہی نہیں۔ حامیم سجدہ سورہ میں 1، 2، 3، 4 آیات میں ہے یہ قرآن کے بارے میں۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 3 سفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 4 سفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔